اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, assalamu alaikum. Welcome to our next moral story, The Gulistan of Sadi, Part 2, the second parable or the story. بیٹے آج کے سبق میں ہم شیخ سعدی کی حکایت میں سے دوسری حکایت جو ہے، یہ 3 حکایات ہمارے سلیبس میں ہیں جیسے کہ ہم کل کے لیسن میں دیکھ چکے ہیں. تو گزشتہ لیسن میں ہم نے حکایت نمبر 1 دیکھی تھی. آج ہم حکایت نمبر 2 جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے اور آخر پر پھر ان تینوں حکایات کے اکٹھے جو ہے وہ سوالوں کے جواب اور ایکسرسائز جو ہے وہ دیکھیں گے. Introduction to Sheikh Sadi and the present lesson, the tales, the parables. Sheikh Sadi, who was born in 1184 and died in 1292, like Homer and Shakespeare, was a great storyteller. ہومر گریک دیکھیں اور شیکسپیئر انگلش، دونوں بڑے ہیں لٹریری دنیا میں، بہت بڑے نام ہیں یہ. تو انہی کی طرح ایک بہت بڑا یہ بھی شیخ سعدی کا نام بھی جو ہے وہ ایک کہانی سنانے والے کے طور پر بہت بڑا ہے. ہی بلونگ ٹو پرشیا. اہم بات یہ ہے کہ یہ ہماری ہی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، ایشیا سے، ایران سے. اور چونکہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ کبھی ہماری سرزمین کی جو سرکاری زبان تھی وہ پرشین ہوتی تھی. تو یہ جب انگریز اس سرزمین پر آئے تو تب تک ہماری زبان جو تھی وہ پرشین تھی، سرکاری بھی اور بول چال میں بھی مستعمل تھی. اردو کی آمد سے پہلے. He traveled from India in the east to Tripoli in the west. یعنی یہ دنیا جہان کا سفر کیا انہوں نے، مشرق سے انڈیا سے شروع کر کے یہ اٹلی، ٹریپولی، پورا ویسٹ یورپ سارے کا سارا دیکھا. اینڈ روٹ گلستان اینڈ بوستان، یقیناً ساتھ دونوں کا نام گلستان اینڈ بوستان، 2 ان کی کلیکشنز تھی مورل سٹوریز کی. دا گریٹ ورک آف آل ٹائمس. اور گلستان سعدی جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑے ادبی کاموں میں سے ایک کام سمجھا جاتا ہے. دا ٹرانسلیشنز آف گلستان سون ون دا ایڈمیریشن آف دا یورپین اسکالرس. اہل یورپ کے جو بڑے بڑے عالم تھے انہوں نے بھی اس کی تعریف کی جب یہ گلستان سعدی اور بوستان سعدی جو تھی ان کے تراجم جو تھے یورپ تک پہنچے. دس present selection of 3 tales or parables in our syllabus is related to the stories of 3 kings of different kinds. بیٹے یہاں جو ہے نا 3 ایرانی شہنشاہ جو ہیں ان کی حکایت کے ذریعے سے ہم تک جو ہے وہ مورل لیسن کنوے کرنے کی کوشش کی ہے شیخ سعدی نے. تو دا مورلز اینڈ ورچوز آف دا کنگ افیکٹ دیئر پیپل اے لاٹ. یہ ان کا مرکزی خیال ہے تینوں کہانیوں کا جو 3 مختلف حصوں میں ہمارے لیے پڑھنے کے لیے رکھی گئی ہیں. کہ یہ جو بادشاہ ہوتے تھے پرانے وقتوں کے، ان کے جو اخلاق ہیں اور ان کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ان کے رعایا کو بے حد متاثر کرتی ہیں. تو جس طرح کا حاکم ہوگا اسی طرح کی جو ہے وہ رعایا ہوگی. اگر حاکم جو ہے وہ اچھے اخلاق رکھتا ہے، رحم دل ہے، تو رعایا پر بھی اس کے اثرات یقیناً مرتب ہوتے ہیں. دا مور انجسٹ دا کنگ از. ان کا شیخ سعدی کا عدل پر بہت زور ہے. ان کی اکثر جو حکایتیں ہیں، کہانیاں ہیں، وہ عدل کو شو کرتی ہوئی ملتی ہیں. جیسے یہاں بھی آپ کو 2 جو ہیں حکایات وہ عدل پر ملیں گی. دا مور انجسٹ دا کنگ از. جتنا زیادہ کوئی ناانصاف ایک شہنشاہ ہوتا ہے، دا مور ٹربلڈ ہز کنٹری ول بی. تو اتنا ہی اس کے ملک میں جو ہے وہ ہنگامہ مچا رہے گا. دا پراسپیرٹی آف دا پیپل ڈپینڈز اپون دا ورچوز آف دا رولر. لوگوں کی خوشحالی کا انحصار جو ہے حکمران کی خوبیوں پر ہوتا ہے. اگر حکمران خوبیوں والا نہ ہو
تو ہمارے ملک جیسا حال ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک شیخ سعدی کی جو ہے وہ حکایات کا، تینوں کا جو ہے وہ ایک مورل جو ہمیں آخر پر دیکھنا ہے، کہانیاں۔ پہلے آئیے دیکھتے ہیں آج کی پہلی حکایت، پہلی سٹوری۔ حکایت نمبر 2۔ It is related that while a deer was being roasted for Nowsherawan, a king of Persia, famous for his justice, no salt could be found. ایک بار کا ذکر ہے کہ نوشیرواں عادل جو کہ ایران کا شہنشاہ تھا، اس کے لیے ایک ہرن جو تھا وہ بھونا جا رہا تھا، اور یہ شہنشاہ جو تھا نوشیرواں عادل اپنے عدل کے لیے معروف تھا، لیکن موقع پر نمک موجود نہ تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کہ نوشیرواں عادل جو کہ شہنشاہ ایران تھا اور اپنے عدل کے لیے معروف تھا، اس کی خاطر، اس کی خدمت کے لیے، اس کی تواضع کے لیے ایک ہرن جو تھا وہ روسٹ کیا جا رہا تھا، بھونا جا رہا تھا، تو موقع پر نمک موجود نہ تھا۔ A boy was sent to a village to bring some salt. ایک نوکر کو، یہاں بوائے سے مراد ہے ملازم، ایک ملازم کو، ایک نوکر کو جو ہے وہ ایک گاؤں میں بھیجا گیا کہ جاؤ بھائی نمک لے کر آؤ۔ The boy brought it and presented it to the king. لڑکا گیا بھاگا بھاگا گاؤں سے، نمک لے آیا اور لا کے اسے بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیا۔ Who asked whether he had paid for it. جس نے، بادشاہ نے سب سے پہلے اس سے یہی سوال کیا کہ کیا آپ نے اس نمک کی قیمت ادا کی ہے؟ No, said the boy. ملازم نے کہا نہیں جناب والا، pay for the salt. تو بادشاہ سلامت نے فوراً حکم دیا کہ نہیں، جاؤ اس نمک کی قیمت ادا کر کے آؤ۔ said the king. Lest it should become a custom. ایسا نہ ہو کہ یہ ایک روایت بن جائے۔ and the village be ruined. اور سارا گاؤں جو ہے وہ برباد ہو جائے ایک چھوٹی سی چیز سے۔ Having been asked what harm could arise from such a trifling demand. جب اس سے یہ پوچھا گیا بادشاہ سلامت سے کہ اس سے کیا نقصان ہوگا اتنے معمولی سی چیز سے، اتنی معمولی سی بات سے، ٹرفلنگ معمولی سی، آرڈنری، کامن، ایک اتنی سی معمولی سی چیز سے جو ہے وہ کیا نقصان ہوگا، کیا اس سے ڈیزاسٹر آئے گا۔ The foundation of oppression was small in the world, said the king. بادشاہ نے اب اپنی رعایا کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ بات شروع کی اور انہیں بڑی نصیحت کی۔ The foundation of oppression، ظلم کی ابتدا، بنیاد، فاؤنڈیشن، بنیاد، بیسس، بیس، oppression، ظلم، جبر، was small in the world، دنیا میں جبر کا جب آغاز ہوا تو اس کی بنیاد جو تھی وہ انتہائی معمولی تھی، بہت تھوڑی سی تھی۔ Whoever enlarged it, so it reached its present magnitude is at fault. تو جو بھی آتا گیا اس میں اضافہ کرتا گیا، enlarged it، increased it، اور پھر یہ اپنی موجودہ حالت تک، میگنیٹیوڈ، اپنی موجودہ حالت تک پہنچا، اور یہی غلطی تھی۔ If the king eats one apple from the garden of his subject، اگر بادشاہ جو ہے وہ اپنے کسی رعایا کے، پبلک کے، بندے کے باغ سے ایک سیب توڑ کر کھا لے، his slaves will pull down the whole tree، تو اس کے جو غلام ہیں، اس کے جو ملازم ہیں، وہ پورا درخت ہی جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ لیں گے۔ pull down the whole tree for 5 eggs، اگر 5 انڈوں کے لیے، which the king allows to be taken by force، جنہیں بادشاہ سلامت جو ہے وہ کہے کہ کسی سے بھی 5 انڈے آپ طاقت کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، اپنے سپاہیوں کو اجازت دے دے۔ The people belonging to his army will put 1,000 fowls on the spit، تو اس کی فوج سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ہزاروں جانوروں کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ فاؤلز، پرندے، مطلب مرغیاں، آن دا اسپٹ، ان کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اے ٹائرنٹ ڈزنٹ ریمین ان دا ورلڈ، ایک ظالم جابر حکمران جو ہے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا۔ ٹائرنٹ، ظالم، جابر حکمران۔ بٹ دا کرس آن ہم ابائڈز فار ایور، لیکن لوگ اس کو جو لعنت ملامت کرتے ہیں، اس پر جو اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے، کرس،
ابائڈز فار ایور، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. فار ایور ہمیشہ کے لیے، ابائڈز برقرار رہتی ہے، قائم رہتی ہے. تو یہ بڑے چھوٹی سی حکایت جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ظلم کی ابتدا جو ہے وہ ہمیشہ چھوٹی سی معمولی سی بات سے ہوتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہی ظلم بڑھتے بڑھتے جو ہے ایک بڑے جبر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو اس حکایت میں سے جو کہ شیخ سعدی نے بیان کی ہے، ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو معمولی سی تکلیف میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے. معمولی سے ظلم بھی جو ہے اس کے لیے بعد میں بڑے جبر کے راستہ کھول دیتا ہے. تو حکمرانوں کو خاص طور پر یہ چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کا بھی جو ہے وہ دھیان رکھیں اور اپنی رعایا کو کسی طرح سے تکلیف میں نہ ڈالیں. Dear students, thank you very much for participating in today's lesson. Inshallah, we will see the next lesson, the next part of the lesson tomorrow. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you very much again.